فرعون نے کیا کہا, مزید بچوں کے قتل کی اسپیڈ کو کیا کر دو, بڑھا دو. یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہی بوڑھے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آگے نسل ہی نہیں ہوگی. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو. یہ عزت دار قوم کے لیے میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے. مرد غیرت مند چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے, کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے. جب مزید ظلم شروع ہو گئے اس واقعے کے بعد, اور بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے, وہ تو نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نجات دلانے آئے ہیں, تو جب مزید مظالم شروع ہو گئے اور فرعون نے ظلم بڑھا دیا بنی اسرائیل پر, تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. بنی اسرائیل نے کیا کہا, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, ان الارض للہ, دیکھو یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کی بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور ابھی کی حالت کو مت دیکھو, انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے, انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں, کیونکہ فرعون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی, اب اس کے بعد فرعون نے نماز پڑھنے پر, بولو بھائی, پابندی. جب سیکولر حکومتیں آتی ہیں نا, جیسے ابھی چائنا میں بھی ہو رہا ہے, روزہ رکھنے پر پابندی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ کیا ہے, عبادت کیسے کی جائے گی, چھپ کے. کہا چھپ کے عبادت کرو, گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, گھروں کو ہی مسجد بنا لو. تو فرعون کے مظالم بڑھتے بڑھتے, میں مختصر, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نا فرعون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے, مینڈکوں کا عذاب آتا, خون کا عذاب آتا, جوؤں کا عذاب مسلط ہو جاتا, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی عذاب آتا, مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے, کھانے میں مینڈک ہر جگہ گھن آتی. اس زمانے کے فرعونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے, اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں, مینڈک. اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا, کہ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا مینڈک بریانی, کیا بہترین انتظام ہو رہا ہے. مینڈک کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجا ہے, ان کو ہمارے لیے عذاب بنا ہے. تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو مینڈک اور جوئیں اور یہ سارے عذاب آتے, تو پریشان ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو رب سے کہ یہ عذاب دور کر دے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا, تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے. طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھر میں پیدا کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو غریبی میں مفت میں ایمان مل گیا. آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں, ہماری آزمائش ہے اعمال کی, بد اعمالی اور نیک اعمالی, اور ان کی آزمائش کیا تھی, اس سے بڑی تھی, ایمان کی. تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پستی چلی جا رہی ہے, غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے. بچے, ماں سے جب گود سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا, سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم, بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بد دعا کی فرعون کے لیے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو بھی قوت ہے, اس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے. اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, گمراہ, پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اسلام اتنے غضبناک ہو گئے تھے نا, جلالی تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں, اتنا ظلم کیا ہے, اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے. ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لا کے جنت میں چلا جائے, اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے.
بہت زیادہ ستایا. واشدد علی قلوبہم، اے اللہ یہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا، اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے موسیٰ تیری اور ہارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، اب ان پر ایمان کی توفیق ختم. مایوس ہو جاؤ ان سے، ان کو ایمان نہیں ملے گا، یہ جہنم ہی ان کا مقدر ہے.